بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا کی وادی کی طرف تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور اس پر خط کھینچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، ان سے بات نہ کرنا، وہ بھی آپ سے بات نہیں کریں گے۔ پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا چاہتے تھے چلے گئے۔ پھر وہ آنے والے اس خط کے پاس رک جاتے تھے اور اس سے آگے نہیں گزرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے میرے زانوں پر ٹیک لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو نیند میں خراٹے لیتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رانوں پر تکیہ لگائے سو رہے تھے، اچانک میرے پاس چند آدمی آئے، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، ان پر سفید کپڑے تھے۔ اللہ ہی ان کی خوبصورتی کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ایک جماعت ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ گئی اور ایک جماعت آپ کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا جس کو اس نبی کی طرح بزرگی دی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور ان کا دل بیدار ہے۔ ان کے لیے مثال بیان کرو، ایک سردار جس نے محل بنایا، پھر اس نے دسترخوان لگایا، پھر اس نے لوگوں کو کھانے اور پینے کی دعوت دی، پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کس کی مثال بیان کی تھی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحمان نے جنت بنائی، پھر اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلایا۔ جس نے اسے قبول کر لیا جنت میں داخل ہو گیا، جس نے اسے قبول نہ کیا اسے سزا دے گا اور عذاب دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ اپنی نعمتیں ان کو چکھائے۔ عادی شراب خور، سود خور، یتیم کا مال نہ حق کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اس سے تمہارا سونا، کھانا اور پینا بند ہو جاتا ہے، لہذا سفر میں جب تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ تو جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جو شخص کسی چیز سے خودکشی کرے قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔